بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوبارہ ملاقات ہے اپنی قیامت کی نشانیوں کے ساتھ۔ 3 نشانیاں بیان ہو گئی تھی تھوڑی تفصیل کے ساتھ، اب چوتھی نشانی کی طرف دیکھیے، یعنی قیامت کی وہ نشانیاں میں پچھلے بیان میں ذکر کر دیا جو قرب قیامت سے بھی پہلے ہوں گے، یعنی قرب قیامت جو بڑی بڑی نشانی ہونے والی ہے اس سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوں گی جو بڑی بڑی نشانیوں کو کھینچ کر لے کر آئیں گی، میں اس کی تفصیل بتایا تھا اس کے بارے میں۔ دیکھیے چوتھی نشانی، مرد بیوی کی تابع داری کرے گا۔ یہاں ذرا سمجھنے کا ہے، مرد بیوی کی تابع داری کرے گا تو فوراً ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تو ازواج مطہرات کی باتیں سنتے تھے۔ تابع داری کا یہی مطلب ہے نا بھئی کہ بات سننا، ضرورت پوری کرنا، یا انہوں جو بات بولے اس کو مکمل کرنا۔ یعنی مثال کے طور پہ انہوں بولے کہ بھئی آج میرا دل بول رہا آپ کے ساتھ سفر کروں، تو پھر ان کی بات سن کے ان کے ساتھ سفر کرنا۔ تو یہ تابع داری تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کرے نا بیوی کی، تو ایک سوال پیدا ہوتا کہ بھئی کیا اللہ کے نبی بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں شامل ہو گئے؟ یعنی قرب قیامت سے مراد یہ ہے کہ بھئی یہ ایسے چیزیں ہیں، یہ گناہ ہوں گے، اور ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے بھی قیامت نافذ ہوگی، قیامت نازل ہوگی، قیامت برپا ہوگی۔ تو اس کا کیا مطلب؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی نافرمانی کرے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں، تو اس کو دور کرنے کے لیے بات بتا رہا ہوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ازواج مطہرات کی، یعنی جو ہم سب کی مائیں ہیں، ہم سب کی جانیں ان پر قربان ہو، ان کی جو بات سنتے تھے وہ اتباع کے طور پہ نہیں تھی، یعنی غیر شرعی باتوں میں ان کی بات نہیں سنتے تھے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بعض ازواج مطہرات ایک دوسرے سے مشورہ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر بولنا چاہیے یہ بات کہ بھئی ہمارا نفقہ تھوڑا بڑھا دیا جائے، تاکہ بھئی ہماری ضرورتیں پوری ہو اور ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی لوگوں میں خرچ کریں۔ کوئی غلط جذبہ نہیں تھا ان کا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ بھئی مال آ جائے تو میں پھر شاپنگ کروں گی دوا کے، اور پھر میں دوا کے مارکیٹ میں پھروں گی، اور پھر میں نمازیں چھوڑوں گی، ایسا نہیں تھا ان کا مسئلہ، اور دوسری عورتوں پہ امپریشن ڈالوں گی کہ بھئی میرے پاس اتنا مال ہے، میرے شوہر میں کتا دیتے، یہ جذبہ نہیں تھا ان کے پیچھے۔ ان کے پیچھے یہ جذبہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے ذکر کرے کہ بھئی اللہ کے نبی آپ اگر ہم آپ کو خرچہ زیادہ دیں گے تو ہم بھی صدقہ کرنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن میں صدقہ کرنے والوں کی بہت فضیلت آئی ہے، اور خود آپ کے بھی زبان مبارک سے صدقہ کرنے والوں کے بارے میں بہت فضیلتیں ہیں، ان کی بیماریاں دور ہوتی، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی، اللہ سے وہ بالکل قریب ہوتے، مخلوق میں خدا کے نمائندے رہتے، ایسی بڑی بڑی فضیلتیں صدقے کے بارے میں آئی۔ تو ہماری بھی خواہش ہے کہ آپ اگر ہم آپ کو ذرا جو خرچہ دیتے، جو پاکٹ منی ہے ہماری، اب آج کل کے زمانے میں پاکٹ منی اس میں تھوڑا اضافہ کر دیے تو ہمارے گھر کے خرچے بھی چل جائے اور پھر ہم صدقہ بھی کریں۔ ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلے تو دنیا موجود نہیں تھی، یعنی کوئی دنیا رکھتے نہیں تھے، جو آتی تھی اس کو فوراً خرچ کر دیتے تھے، کسی صحابی کو دے دیتے تھے، کسی کو ہدیہ کر دیتے تھے۔ تو ازواج مطہرات یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مال طلب کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انکار کر دی۔ بعض تک قرآن میں آیتیں اتری 21 کے آخری صفحے میں ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کی گئی، حکم دیا گیا کہ بھئی ان ازواج مطہرات کے سامنے اب آپشن رکھ دیں، یا تو آپ دنیا کو چوائس کریں یا پھر مجھ کو چوائس کریں، آپ 2 آپشن رکھ دیجئے ان کے سامنے۔ تو دیکھیے ان کی جو تمنا تھی، ان کی جو خواہش تھی، وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، وہ اس لیے تھی کہ بھئی اس کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی چاہت پر آپشن دے دیے کہ بھئی یا تو مجھے انتخاب کرو یا پھر دنیا کو انتخاب کرو، اور کئی دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات سے دور رہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ازواج مطہرات کا ساتھ دیتے تھے کاموں میں، وہ بغرض پارٹنر کیا ہوتا تھا، یعنی بھئی میری ہم سفر ہے اور میری ان کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے، میری اہلیہ محترمہ ہے، تو اس حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تابعداری کرتے تھے، اس حساب سے نہیں بھی اللہ کی نافرمانیوں میں بھی ان کا ساتھ دے رہے۔ اور یہاں پر جو قیامت کی نشانیوں میں مرد بیوی کی تابعداری کرے گا،
سے مراد وہی تابعداری ہے جو اللہ اور رسول کے خلاف عورت کبھی مطالبہ کر دیتی. بعض مرتبہ اکثر دفعہ عورتوں کی مطالبات کیسے رہتے، وہ تھوڑے سے غیر معقول بھی رہتے، موقع مناسبت سے ہٹے ہوئے بھی رہتے، بچوں کی تربیت سے بھی دور رہتے اور خواہشات پر مبنی رہتے اکثر دفعہ. تو ویسی تابعداری بھی مرد کرنے لگ جائے تو سمجھیے کہ بھئی قیامت بالکل قریب ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے، اس چیز کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ بھئی بیوی کے کام میں ہاتھ بٹائے، اس کی طرف اشارہ نہیں ہے. دوسری نشانی دیکھیے، اور ماں کی، یعنی سلسلے وار کے حساب سے 5ویں نشانی، اور ماں کی نافرمانی کرے گا. یعنی مرد ماں کے مقابلے میں بیوی کی فرما برداری کرے گا اور ماں کو نظر انداز کرے گا. یہ نشانی بھی قیامت کا سبب بنے گی، یعنی قیامت کے برپا ہونے کا سبب بنے گی. عموماً معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی جب دو جنوں کے درمیان یعنی اہلیہ اور ماں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جائے تو اکثر ہمارے نوجوان بیویوں کی طرفداری کرتے، یعنی بیویوں کا ساتھ دیتے. یہ بالکل غلط ہے. اسی وجہ سے کئی علماء کرام فرماتے کہ بھئی بہترین طریقہ ہے دونوں کو سنبھالنے کا. کیا ہے؟ جب آپ مجمع میں بیٹھے ہو اور دونوں میں جھگڑا ہو جائے تو مجمع میں ماں کا ساتھ دو. اس کی عظمت بڑی ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے، اس کی قربانیاں زیادہ ہے اور مجمع میں سب کے سامنے اس کا ایک بڑا مقام ہے، تو ماں کو آپ مرتبہ دو. اور جب آپ کمرے میں چلے جائے، الگ آپ کا بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، تو اس وقت آپ بیوی کے پیر پکڑ لو یا پھر اس کی ٹھڈی پکڑ لو کہ بولو کہ بھئی میری وہ ماں ہے، اس کی میرے اوپر بہت بڑی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے میں اس کا ساتھ دیا. اگرچہ وہ غلطی پہ ہوں گی لیکن پھر بھی آپ ذرا نظر انداز کر دیں اس مسئلے میں. آپ بیوی کا ہاتھ جوڑ لیجئے، پیر پکڑ لیجئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ہمارے نوجوان یہ سیکھتے نہیں، سنتے نہیں، پھر سمجھتے بھی نہیں، اور پھر جیسا موقع آیا بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیے یا پھر ماں کے اوپر جملے کس دیے. نہ ان کا رشتہ ٹوٹنا چاہیے، نہ ان کا رشتہ ٹوٹنا چاہیے. ماں کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے. قرآن میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا یہاں تک کہا گیا کہ بھی اف بھی مت کہو، ماں کو اف بھی مت کہو. اور یہ ایسا نہیں تھا کہ شادی سے پہلے، شادی کے بعد بھی ہے یہ حکم. اکثر نوجوان کیا سمجھتے ہیں میری شادی ہو گئی میں جو چاہے بول سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. دیکھو یہ حکم اللہ تعالیٰ وہاں پر نہ شادی سے پہلے کا ذکر کرے نہ شادی کے بعد کا ذکر کرے، بلکہ موت تک کے لیے حکم یہ کہ ماں کی نافرمانی نہ کرنا. بلکہ تو اسی وجہ سے اب پھر بیوی کے حقوق بھی آپ کے ذمہ لازم ہے کہ بیوی کے ساتھ بھی آپ اچھا معاملہ کرے، اچھائی کا برتاؤ کرے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں سب سے بہتر میں ہوں، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. خیارکم خیارکم لأہلہ وخیارکم لأہلی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو بہرحال بیوی کے اور ماں کے درمیان اگر کچھ ایسا مسئلہ آ جائے تو پھر تھوڑا سا دینی جو اقوال ہوتے، دینی جو رہنمائی ہوتی ہے اس کی طرف اپنے کو جانا ضروری ہے، ورنہ پھر گھر کو برباد کر لیں گے. اچھا 6ویں نشانی دیکھیے، اور باپ کو غیر سمجھیں گے اور دوست کو اپنا سمجھیں گے. یہ نشانی آپ کھلے عام دیکھ رہے ہوں گے معاشرے میں. یعنی باپ جو اپنا ہوتا نا اس کو لوگ ایک دم غیر سمجھ رہے، وہ اس کے بارے میں یہ سمجھ رہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا، اور جو دوست ہے اس کو اتنا امپورٹنٹ بنا لیا اور اس کو اتنا درجہ دے رہے کہ بھئی باپ کو تو لیفٹ کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے دل میں، میں آپ کے حوالے مسئلہ کر رہا ہوں، اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میرے کو مندی کھانا ہے تو آپ کا ذہن کدھر جاتا فوراً؟ ارے بولو بھائی کدھر جاتا؟ سیدھا دوست کی طرف جاتا. لیکن باپ کی طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا. ارے بھائی آپ کے پیسوں کا زیادہ حقدار آپ کا باپ ہے جو آپ کو بچپن سے پال پوس کے بڑا کیا. آپ کے رگوں میں جو خون دوڑا نا اس خون کے اندر آپ کے باپ کا خون پسینہ ہے پورا. تو بہرحال جب بھی ہماری خواہش ہوتی ہے کوئی اچھا کام کرے یا کوئی بڑا کام کرے یا کوئی ٹور وغیرہ کرے تو ہمارا ذہن فوراً دوستوں کی طرف جا رہا. ہم کوئی الگ سے میٹنگ کرے، ٹھیٹی ٹاٹا کرے، انٹرٹینمنٹ کرے تو فوراً ذہن کس کی طرف جا رہا؟ دوستوں کی طرف. یہ بالکل غلط ہے. ہمارا پورا کانسیپٹ ہمارے والد صاحب کے اوپر ہونا چاہیے. تو جب بھی تقابل ہو جائے، باپ کا اور دوست کا تقابل ہو جائے تو ترجیح کس کو دینا ہے؟ باپ کو دینا ہے، دوست کو
نہیں دینا ہے. دوست کا درجہ بات کا ہے. دیکھو پہلا درجہ باپ کا ہے, پھر ماں کا ہے, پھر بھائیوں کا ہے, پھر بہنوں کا ہے. جب یہ سب رشتوں سے آپ فارغ ہو جائیں تب دوست کو آپ لیفٹ کراؤ بھائی, تب آپ دوست کو وقت دو. لیکن ہمارے پاس اتنا الٹا چل رہا مسئلہ, اتنا الٹا چل رہا. سب سے پہلے نمبر پہ دوست آ رہا, بھائی بھی گیا بھاڑ میں, بہن بھی گئی بھاڑ میں, بابا بھی گئے, اماں بھی گئے, سب گئے. ارے بھائی ٹور ہو جا رہے, میٹنگاں ہو جا رہے, پورے پارٹیاں شارٹیاں ہو جا رہے, لیکن باپ کو اطلاع تک نہیں کر رہے. بلانا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ بہت غلط ہے ہمارے معاشرے میں, اس کو ختم کرنا چاہیے. جب بھی آپ, میں اسی وجہ سے بتاتا ہوں, ابھی نہیں, میں جب سے یہ لائن میں اترا بیانات وغیرہ کے, میں تب سے بتاتا ہوں کہ بھائی کمپیر ضروری ہے. کمپیریزن, تقابل اور ترجیحات, جس کو اردو میں ترجیحات بولتے ہیں, عربی میں ترجیحات بولتے ہیں, اور اردو میں عام لفظوں میں تقابل بول لیتے ہیں, انگلش میں کمپیریزن بولتے ہیں. کہ بھائی جب دو جن آپ کوئی کام کر رہے تو دیکھیے, اب جب دو سامنے آ جائے تو اس میں ترجیح کس کو دینا ہے. بھائی مثال کے طور پہ پارٹی کا مسئلہ آ گیا, میرے جیب میں 500 روپے رکھے ہوئے ہیں, ہے نا. اپنے بچوں کا یہی ہے, 500 روپے آتی کہ پاؤں جگہ پہ نہیں رہتے, اب 500 روپے میرے جیب میں آ گئے, اب میں پارٹی کرنا چاہ رہا ہوں. تو پارٹی کرنے کے لیے اپنے یہاں پر تقابل کہ بھائی میں پہلے حق کس کا ہے, دوست بھی ہے یہاں پر, بھائی بھی ہے, والد صاحب بھی ہے, کس کو میں پہلے بلاؤں. تو آپ پہلے فرصت میں آپ یہ طے کرنا چاہیے کہ میں والد صاحب کو پہلے پارٹی دوں گا, پھر دوسرے درجے میں بھائی کے ساتھ کروں گا, پھر جب پیسہ بچ جائے تو دوست کے ساتھ کروں گا, نہیں تو اگلی مرتبہ کروں گا بھائی, سیریل وائز کروں گا میں. تو ایسا نظام بنانا چاہیے, یہ بالکل غلط ہے. تو اب جو کوئی بندہ یہ کر رہا کہ دوست کو ترجیح دے رہا, باپ کو نظر انداز کر رہا, تو وہ قیامت کی ان نشانیوں میں شامل ہو رہا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. یعنی اللہ کی ناراضگی کو مول کر قیامت برپا ہونے کا سبب بننے والی ہے. ان نشانیوں میں آپ بھی شامل ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے پرہیز کرنا چاہیے. تو چھٹی نشانی ہو گئی. ساتویں نشانی, اور دین کا علم دنیا کمانے کو حاصل کریں گے. یعنی دین کا علم تو سیکھیں گے, لیکن کس کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے. اب آپ لوگ بولیں گے ایسا کون کرتا بھائی, کرتے تو مولویاں کر لیتے, کرتے تو مولویاں کر لیتے, اس لیے کہ ان لوگ دین سیکھتے, ان لوگ دنیا میں رہتے. نہیں بھائی, یہ مولویوں کے اوپر خالی پھر الزام ہے. مولوی کی زندگی آپ اگر دیکھنا چاہے تو وقت نہیں ہے, ورنہ بتاتا میں. وہ تو پوری دنیا کو ٹھوکر مار کے, لات مار کے آ کے مدرسوں میں پڑھا ہوا رہتا 10 سال 15 سال. اس کے بعد آ کے بھی پھر معاشرے کے اندر گلنے مل جاتا. وہ ساری قربانیاں دے کے, دنیا کو چھوڑ کے, آرائشوں کو چھوڑ کے, تمناؤں کو چھوڑ کے, ساری تمناؤں کا خون کر کے وہ قاعدہ پڑھانے میں, قرآن پڑھانے میں لگا ہوا ہے. وہ دنیا کو کمانے کے پیچھے پڑا ہوا نہیں. اگر وہ دنیا کو کمانے کے پیچھے پڑتا تو پھر وہ قرآن پڑھتا ہی نہیں, وہ حدیث پڑھتا ہی نہیں, وہ انجینئرنگ کرتا, ڈاکٹری کرتا, وکیل بنتا, پیسہ کماتا, پیسہ چھاپنے کی مشین بن جاتا. تو پھر یہ کس سے متعلق ہے بھائی؟ حکم تو ہے نا کہ علم دین سیکھیں گے دنیا کمانے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے, اب اس زمانے میں تو آپ بہترین سمجھ سکتے. کیا مطلب ہے کہ آپ یوٹیوب چینل کھولیں گے اور نیت یہ ہوگی کہ بھائی میں یوٹیوب چینل کھول رہا ہوں اور اس کے اندر میں دینی باتیں ڈالوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے کو پیسہ آنا ہے. اب میں انسٹاگرام پہ آؤں گا, میری آئی ڈی بناؤں گا, اور میں مفتی طارق مسعود صاحب کے, طارق جمیل صاحب کے, اور پھر غیث احمد رشادی صاحب کے, یا پھر مولانا عبدالقوی صاحب کے, یا پھر اسی طریقے سے خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کے, ان علماء کے بیانات ڈالوں گا. ذاکر نائک کے بھی ڈیبیٹس ڈال دوں گا, اسد الدین اویسی کے بھی چند ڈیبیٹس ڈال دوں گا, تاکہ خوب TRP ہو اور خوب میرے ویورز آئے, تاکہ میرے کو پیسہ آئے. یعنی دیکھو آپ کام کیا کر رہے, دین کا کر رہے نا بھائی. اگر آپ کو کوئی پوچھ لے, ارے بھائی یہ ویڈیوز کئی تو بھی دار آ رہے, میں دینی ویڈیو سے رہے بھائی, لوگوں سدھرنا ہو کے دار ہوں, اور پیچھے نیت کیا بن گئی کہ بھائی میں ویڈیوز کے ذریعے ویورز بڑھا کے پیسہ کماؤں. تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا. ایک شکل بتایا میں, اور شکلیں ہیں اس کی, بہت ساری شکلیں ہیں, ایک شکل بتایا میں. اور اسی طریقے سے اب ہمارے مدارس کی لائن میں بتا رہا ہوں میں, وہ حفاظ عموماً تو نہیں رہتے ایسے, اکا دکا رہتے. وہ ہر مارکیٹ میں جب اوریجنل چیز آتی تو ڈپلیکیٹ بھی کاپیز کی فوراً نکل کے آتی, تو بہت اکا دکا رہتے. وہ کہ بھائی قرآن پڑھ لیے اور علم دین حاصل کر لیے, اس کے ذریعے یہ چاہ رہے کہ میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاؤں, یا لوگوں کے درمیان میرا نام خوب ہو جائے, یا پھر اسی طریقے سے میں بڑے بڑے پوسٹوں پہ جاؤں اور وہاں سے پیسہ حاصل کروں, یا پھر میں بڑے بڑے ممالک میں جا کے لوگوں کو قرآن سنا کے پیسہ حاصل کروں. اگر کسی کی یہ نیت ہو رہی تو نہیں ہونا چاہیے. یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے شامل ہو جائیں گے آپ بھی. عموماً حفاظ ایسا نہیں کرتے, علماء کرام ایسا نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ نہیں کرتے بول کے تو چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پہ راضی ہو کے پڑھانے پہ بڑھ جاتے ہیں نا بھائی. تو اس وجہ سے تو میں دونوں شکلیں بتایا. ایک تو حفاظ کی بھی بعض شکلیں, میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا, لیکن عموماً جو اب اس وقت ٹرینڈ چل رہا نا یوٹیوب کا, فیس بک کا, انسٹاگرام کا, ٹویٹر وغیرہ کا, اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ہماری نیت. اچھا بھائی پھر کیا ویڈیوز ڈالنا بند کر دینا؟
ویڈیوز ڈالنا بند کر دینا یا پھر ویڈیوز بھیجنا شیئر کرنا بند کر دینا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ یہ کیجئے کہ بھائی میں ویڈیوز شیئر کر رہا ہوں یا پھر ویڈیوز کسی کو بھیج رہا ہوں یا میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں، تو نیت یہ بنا لیجئے کہ بھائی میں دین کا کام کر رہا ہوں، لوگوں کے اصلاح کے لیے، لوگوں کو سدھارنے کے لیے ویڈیوز ڈال رہا ہوں۔ اب اس کے پیچھے پیسہ لگ کے آ رہا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کی طرف سے کرم ہے، تو نیت کے اوپر مسئلہ ہے۔ اب نیت درست کر لیجئے، اب پھر آپ کے لیے وہ جائز ہے، آپ قیامت کی نشانی میں شامل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا آج نشانیاں بتائی گئی اس پہ عمل کرنے کی تو اس کے ان برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، ان کے مقابلے میں جو اچھائیاں ہیں اس کو اپنانے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔